بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک شخص نے زیادہ خربوزہ کھا لیا ہے تو اس کو ہیضہ ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جن لوگوں کے اندر خشکی ہے، قبض کی شکایت رہتی ہے، بواسیر کے مریض ہیں یا ان کو خشکی کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے، جوڑوں میں درد رہتی ہے، تو ان کے لیے خربوزہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مالٹا، سنترا اور اسی طرح یہ جو گریپ فروٹ ہے، یہ سارے یہ کیا ہیں؟ ایک ہی پھل کے مختلف نام ہیں یا ان کے اندر فرق بھی ہے اور ان کے مزاج میں بھی فرق ہے اور تاثیر میں بھی فرق ہے؟ تو فروٹس کھانے کا ایک طریقہ ذہن میں رکھ لیں کہ فروٹ جب آئے اس کا موسم ہو آپ بالکل زیادہ کھائیں، لیکن جب اس کا موسم ختم ہو جائے اسے بالکل نہ کھائیں، وہ آپ کے لیے وہی نقصان دہ ثابت ہوگا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، طب و حکمت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا تعلق ہے فروٹس کے ساتھ، ان کے فوائد کے ساتھ۔ مارکیٹ میں اس وقت سنترے، کنو، مالٹے بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس بارے میں بھی ہم جانیں گے کہ کنو، مالٹا اور سنترا اور اسی طرح گریپ فروٹس، ان میں کیا فرق ہے، یہ فروٹ جو ہیں ان کے فوائد کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں یہ پیدا کی ہیں، ان نعمتوں کے اندر اب دیکھا جائے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حکمتیں کیا ہیں، جو سردیوں میں موسم ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے ہیں اور جو گرمیوں میں ہوتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں۔ اب آم ہیں وہ گرمی میں ہوتے ہیں، اس کے ساتھ لسی پینی پڑتی ہے، اور جو مالٹے ہیں جب ہم یہ کھاتے ہیں، سنترے کھاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہمیں دھوپ میں بیٹھنا پڑتا ہے، دھوپ نکلتی نہیں ہے تو سردی لگ جاتی ہے، زکام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو پھل پیدا کیے ہیں ان کی حکمتیں کیا ہیں، یہ بھی ہم حکیم صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ حسب روایت ہم ایک مرتبہ پھر حکیم صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے، چلتے ہیں ہم ان کی جانب۔ حکیم صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، شکر ہے اللہ کا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حکیم صاحب، فروٹس کے حوالے سے ہم نے بات کی، تو اب چونکہ موسم جو ہے اس کے اندر مالٹا ہے اور اسی طرح دیگر جو فروٹس ہیں وہ بھی ہیں، اور خاص طور پہ چونکہ ہم نے اپنے سابقہ پروگرام میں بات کی تھی خربوزے کے فوائد کی، تو جو خربوزہ ہے یہ کس قدر اپنے اندر افادیت رکھتا ہے جوڑوں کے درد کے لیے یا اسی طرح معدے کے لیے، تو اس حوالے سے بھی آپ بیان کر دیجئے کہ خربوزے کے کیا کیا فوائد ہیں اور ان سے ہم کس طرح کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں؟ جی، آپ نے بات کی خربوزے کے حوالے سے اور فروٹس کے حوالے سے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں خربوزے کے حوالے سے، کیونکہ یہ اس کی آمد ہے، شروع ہو چکا ہے اور آگے اس کا موسم آ رہا ہے۔ خربوزہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا پھل دیا ہے ہمیں، اور خربوزے کی افادیت بہت زبردست ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ایک تو سستا ہوتا ہے، ہر عام غریب انسان یہ کھا سکتا ہے، اور یہ پاکستان میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، دریاؤں کے کنارے، نہروں کے کنارے، اور جہاں پہ ریتلے علاقے ہیں وہاں پر بھی۔ لیکن پاکستان میں جو سب سے اچھا خربوزہ ہے وہ عارف والے کا ہوتا ہے، یا لاہور میں ایک برکی ڈھیارا مشہور ہے، لاہور کا ہوتا ہے۔ تو یہ کافی میٹھا ہوتا ہے اور مزیدار بھی بہت ہوتا ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اور اس میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں؟ خربوزے کے جو کیمیائی اجزاء ہیں نا اس میں جو پائے جاتے ہیں، خربوزے میں لحمیات، کاربوہائیڈریٹس، فولاد، تانبا، وٹامن اے اور بی اور وٹامن ڈی، یہ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اور اس میں فاسفورس، پوٹاشیم اور کیلشیم، گلوکوز اور روغن، یہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے فوائد میں جو میں نے اس میں دیکھا ہے سب سے بڑا فائدہ تو یہ قبض کشا بہت کمال ہے، کیونکہ یہ ملین ہے، اس کا مزاج میٹھا ہو تو گرم تر بنتا ہے۔ تو گرمی تری سے جن لوگوں کے اندر خشکی ہے، قبض کی شکایت رہتی ہے، بواسیر کے مریض ہیں یا ان کو خشکی کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے، جوڑوں میں درد رہتی ہے، تو ان کے لیے خربوزہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو قبض کے لیے اس کا استعمال کیا ہے کہ روزانہ اس کو کھانے کے بعد اگر استعمال کیا جائے، دوپہر کے کھانے کے بعد روزانہ کھانے کے بعد استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کو نہار نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ صبح اٹھتے ہی خربوزہ کھا لیں گے تو اس کے اندر چونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے تو اکثر لوگوں کا منہ پک جاتا ہے اور یہ آنتوں کے اندر بھی انفیکشن پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس کو قبض کے لیے استعمال کرنا ہو تو روزانہ آپ کھانے کے بعد ایک خربوزہ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو قبض نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو اس کا بہت بڑا استعمال ہے وہ ہے پتھری میں۔ اگر آپ کو گردوں کے اندر پتھری ہے یا پتے کے اندر بھی پتھری ہے تو اس کے لیے بھی بڑا زبردست ہے، لیکن گردوں کی پتھری کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے۔ اور اس کا استعمال کیا ہے؟
اس کو آپ خربوزہ کھانے میں بھی استعمال کریں کثرت سے ہر کھانے کے بعد، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو بیج ہے، تخم ہے اور اس کا چھلکا ہے، اکثر لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں، تو وہ بہت کارآمد چیز ہے، اسے پھینکنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ موسم میں اس دفعہ خربوزے کھائیں تو خربوزے کے چھلکے اور خربوزے کے بیج جو ہیں، تخم ہے، ان کو خشک کر کے رکھ لیں۔ جن کو جو بھی آپ کے پاس پیشنٹ ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے تو اس کو پتھری کی شکایت ہو گئی ہے، تو آپ اس کو کیا کریں گے، آپ نے اس کو قہوہ بنا کے دینا ہے، اس میں آپ نے تخم خربوزہ لینا ہے، خربوزے کے چھلکے لینے ہیں، اس کے بعد پکھڑا، خارخس بھی کہا جاتا ہے اسے، وہ لینا ہے، اس کے بعد دال کلتھی لینی ہے۔ ان ساری چیزوں کا، اگر چھلیوں کے بال مل جائیں، ٹھیک ہے، چھلیوں کے بال، ان ساری چیزوں کو تھوڑا تھوڑا لے کے آپ نے 1.5 یا 2 لیٹر پانی میں ابال لیں، پورا دن یہ پانی پئیں، تو انشاءاللہ میں 100% کہتا ہوں، اور میرے پاس کتنے ہی مریض اس کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی ہے کہ اس کا پانی اگر آپ 1 سے 2 ہفتہ پی لیں تو گردوں کے لیے بھی بہت کمال ہے، اور پتھری کو تو یہ انشاءاللہ 3 سے 4 دن میں نکال دے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک فائدہ اور بہت زبردست ہے، اگر چہرے کے اوپر چھائیں ہوں یا دانے ہوں ان کے لیے بھی بڑا زبردست ہے، اس کا لیپ بنا کے آپ کر سکتے ہیں۔ خربوزہ اس کا آپ گودا لے لیں ½ کلو، اس میں آپ 10 گرام زیتون آئل ڈال لیں اور 10 گرام ہی کیسٹر آئل ڈال لیں، یہ ڈال کے تو اس کو آپ گرینڈ کر لیں، گرینڈ کر کے آپ اس کا لیپ کر لیں، جیسے اپٹن لگاتے ہیں، لیپ کریں، آپ چند دن کریں گے اس کا لیپ، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ خوبصورت بھی ہو جائے گا، اور جو چہرے کے اوپر چھائیں ہیں، دانے ہیں، اور وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور بڑا زبردست جو ہے اس میں فائدہ ہے، اچھا یہ چہرے کو صاف کرنے کے لیے بڑا زبردست ہے۔ کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ چینج ہوتا نظر آتا ہے، کہ کہیں سے وہ بلیک ہوتا ہے اور کہیں سے وائٹ ہوتا ہے، تو یہ اگر وہ کثرت سے استعمال کریں تو ان کا چہرہ بھی صاف ہو جائے گا۔ اور چہرہ صاف کرنے کے لیے، جسم کو جو خون کو صاف کرنے کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے خربوزہ۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، خصوصاً گردوں کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے۔ اسے جب موسم آئے تو کوئی بھی موسمی پھل ہے، جب اس کا موسم آئے تو آپ بجائے دوائیوں کے آپ پھل کو اچھے طریقے سے کھائیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب پھل نیا آئے تو اس وقت نہیں کھانا چاہیے، جب پختہ ہو کے مارکیٹ میں آ جائے تب کھانا چاہیے۔ اگر فار ایگزامپل آج کل کے موسم میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کی ہماری لائف ہے تو سٹوروں میں رکھتے ہیں، تو آپ کو گرمی کی چیز سردی میں مل جاتی ہے، سردی کی گرمی میں، تو فروٹس کھانے کا ایک طریقہ ذہن میں رکھ لیں کہ فروٹ جب آئے اس کا موسم ہو آپ بالکل زیادہ کھائیں، لیکن جب اس کا موسم ختم ہو جائے اسے بالکل نہ کھائیں، وہ آپ کے لیے وہی نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو ایک اس میں بڑا زبردست اللہ نے اور اس میں خصوصیت رکھی ہے، بعض عورتیں جب فیڈ کرواتی ہیں بچے کو تو ان کا دودھ کم ہوتا ہے، بچہ اس سے اچھے طریقے سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، تو اگر وہ خربوزے کا استعمال زیادہ کر دیں، صبح دوپہر شام دن میں 3-4 دفعہ خربوزہ کھائیں، تو 4-5 دن یا ہفتے میں ان کی جو دودھ والی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور بچہ جو ہے وہ پیٹ بھر کر اپنا کھانا لے لے گا۔ یعنی کہ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں جو ہیں رکھی ہیں، کتنی چیزوں کا فائدہ ہے۔ تو اس میں دیکھیں مین بڑے فائدوں میں قبض کا بھی آ گیا، پتھری کا بھی آ گیا، چہرے کو صاف کرنے کا بھی آ گیا، سٹمک کے حوالے سے بھی آ گیا، دیکھیں اس میں پوٹاشیم بھی ہے، اس میں کیلشیم بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ لازمی طور پہ ہمیں اس حصہ بنانا چاہیے، خاص کر کے ان لوگوں کو جن کو قبض کی شکایت رہتی ہے، یا سٹمک کا، معدے کا کوئی مسئلہ ہے، یا کڈنی کا کوئی مسئلہ ہے، تو انہیں تو لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا، جس طرح آپ نے اس کے اتنے فوائد ماشاءاللہ بیان کر دی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے مفید بنائے۔ بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک شخص نے زیادہ خربوزہ کھا لیا ہے تو اس کو ہیضہ ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ مطلب اس کو جو کھانے کا طریقہ کار ہے، انداز ہے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ آپ کا بڑا زبردست سوال ہے، اور یہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے، جب بھی آپ خربوزہ کھائیں اس کے بعد پانی نہ استعمال کریں، کوئی اور چیز بھی کوشش کریں تھوڑی دیر تک نہ کھائی جائے۔ اور خربوزہ چونکہ اس کے اندر پانی کافی زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو میلن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں پانی بہت زیادہ ہے، تو اس کو آپ نے جب استعمال کرنا ہے تو ایک حد تک۔ بعض اوقات ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم چیز ہمارے سامنے آئی، ہماری کیپیسٹی ہے صحت کے حوالے سے، ایج کے حوالے سے ہمیں کھانی چاہیے وہ پاؤ یا ½ کلو، تو ہم بعض اوقات بھوک لگی ہوتی ہے ہم 2-3 کلو کھا جاتے ہیں۔ اب جس طرح آپ نے یہ بات کی نا کہ نہار منہ نہیں کھانا چاہیے، جی بالکل، لیکن ہم نے تو دیکھا اکثر کہ اگر ناشتے میں تاخیر ہے
تو फ्रिज में खरबूजा पड़ा है वो निकाल के खा लें। नहीं, बिल्कुल भी इसे निहार नहीं खाना चाहिए। खाने के बाद हर चीज़ का एक असूल होता है, इसको खाने के बाद इस्तेमाल किया जाए और जितनी आपकी कैपेसिटी है इसको उतना ही खाया जाए। अगर आप बड़े हैं तो एक खरबूजा खा लें, कोई नहीं, लेकिन छोटे हैं तो थोड़ा सा कम खाया जाए, ठीक है। तो फिर उसके बाद पानी ना पिया जाए, दूध ना पिया जाए, कोई लिक्विड वाली चीज़ इस्तेमाल ना की जाए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इससे ज़्यादा खाया गया है, उल्टियाँ मोशन लग गए हैं, हैज़ा हो गया है, तो उसका इलाज बड़ा आसान सा है, सिंपल सा है। आप हैज़े के लिए लौंग और दारचीनी इसका कहवा बनाएं, 3 अदद लौंग ले लें, एक टुकड़ा इतना सा 1 इंच का दारचीनी का ले लें, इसका कहवा बना के उसको भून लें, उसमें थोड़ा सा लेमन निचोड़ कर 2-2 चम्मच हर 5 मिनट के वक्फे से पिलाएं। इंशाअल्लाह उससे हैज़े वाला मसला फ़ौरन क्लियर हो जाएगा और शाम तक यानी कि 2-4 घंटे उसे खाने के लिए कुछ ना दें। इसके साइड इफ़ेक्ट भी मैंने बता दिए कि अगर साइड इफ़ेक्ट हो तो ये इस तरह करना है। लेकिन जिन लोगों को ऑलरेडी पहले ही गर्मी उनके अंदर ज़्यादा है, गर्मी उनके अंदर ज़्यादा है, ठीक है, उनको ये कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर उनके अंदर पहले ऑलरेडी गर्मी ज़्यादा है, पेशाब पहले ही बहुत ज़्यादा आता है, तो उनको इसका इस्तेमाल जो है उन पेशेंट को कम करना चाहिए। अच्छा, आपने जो हैज़े का इलाज बताया ना, ये जो नुस्खा आपने बयान किया, इसके साथ एक और नुस्खा भी अमूमन जो ख़वातीन के अंदर मारूफ़ है, वो ये कहती हैं कि आप पुदीने की और प्याज का जो पानी है उसको, पुदीने को आप पीस कर कूट कर उसका पानी और प्याज का पानी वो पिलाएं, तो वो ठीक होता है? वो भी ठीक है, लेकिन उसमें अगर फिर आपने उस तरह करना है तो पुदीना, सौंफ, दारचीनी, बड़ी इलायची और लौंग, फिर उसका पानी बना लें। सही, उसमें प्याज आप, नहीं? हाँ, प्याज भी कर सकते हैं, लेकिन प्याज से ज़्यादा अच्छा वो है, वो भी आप पिला सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया इसमें आप लेमन अगर हल्का सा निचोड़ती है ना, तो उससे बहुत जल्दी आप पहली जो चम्मच है ना, फौरी तौर पे पहली चम्मच अंदर जाएगी तो उल्टी इंशाल्लाह रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी। और साथ साथ उसका फ़ायदा क्या है, मेरे पास बाजू का पेशेंट आते हैं जी, उल्टी आई है, मरीज़ बिल्कुल लागर हो गया, उठ ही नहीं सकता, बैठ ही नहीं सकता, तो आप उसे जब ये थोड़ा सा ये कहवा 1-2 चम्मच ही पिलाएंगे ना लेमन निचोड़ के, फौरी तौर पे उसकी आंखें खुलेंगी, उठ के बैठ जाएगा और उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। मेरे पास बाज़-औक़ात ऐसे पेशेंट आए उनको ना ये उल्टी मोशन लगी है तो वॉमिटिंग तो रुक ही नहीं रही, यानी कि जो भी पानी भी पीते हैं उल्टी आ जाती। एक दफ़ा ऐसा पेशेंट आया कि उसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, 3-4 हॉस्पिटल में वो 2-3 दिन रहे, लेकिन एडमिट रहने के बाद भी जो भी खाते थे, पानी भी पीते थे तो बाहर आ जाता था। तो मेरे पास आए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं किया, वो 2-3 दिन में उन्होंने बताया कि हम तो इसके ऊपर लाखों रुपए लगा चुके हैं, टेस्ट हर चीज़ करवा चुके हैं, लेकिन ये ठीक नहीं हो रही, एज ज़्यादा थी लेडीज़ की। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ घर में ही उसी टाइम कहवा बनवाया, मतब में बुलाया, मैंने पिलाया उन्हें, वो मतब में भी चल के नहीं आ सके, मैंने गाड़ी में ही उन्हें कहा कि आपने 2 चम्मच इन्हें पिलाएं, तो 1 चम्मच दिया, फिर 1 चम्मच दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आंखें खुली, उनकी वो चल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, फ़ौरी तौर पे वो नकाहत ख़त्म हुई, तबीयत बेहतर हुई, आधा घंटा मैंने अपने पास रखा है, वो पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुआ है। आज भी वो दुआएं देती हैं, बहुत सारे वो मरीज़ भेजती हैं मेरे पास। तो मकसद कहने का ये कि छोटी सी चीज़ है, देखें लौंग और दारचीनी और लेमन निचोड़ा है, तो वो जो पेशेंट डॉक्टरों के पास उसकी निस्बत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। देखिए ना, एक पेशेंट 2-4 दिन से मसला है, डॉक्टरों के पास टेस्ट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो वो आए हैं, उन्हें सिर्फ ये दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शिफा दे दी। इस तरह होता है इसका फ़ायदा। अच्छा कीम साहब, अभी आपने बयान किया था कि बेमौसमी फल जो है वो नहीं खाना चाहिए, लोग स्टोर कर लेते हैं तो उस वक्त नहीं खाना चाहिए, और ख़ास तौर पे जब फल नया नया आता है तो तब नहीं खाना चाहिए। अब अगर फल नया नया आ गया मार्केट में तो उन बेचारों का क्या कसूर है जिन्होंने अपनी रेडियो पे लगा लिया है, तो अगर कोई भी नहीं खाएगा तो फिर कौन खाएगा? तो इसमें क्या हिकमत है कि हमें नया फल जल्दी नहीं खाना चाहिए, जब सही तरीके से पक के आ जाए फिर खाना चाहिए? तो अगर कोई नया भी खा लेता है तो उसको क्या नुकसान होगा? असल में ना मसला ये होता है कि जब आप फल आया नया नया तो आपने फ़ौरन उसे ना खाना शुरू कर दिया। हमारे ऐसा होता है कि अक्सर औक़ात चाहे वो सेब हो, कोई भी सब्ज़ी हो, वो बाज़ औक़ात कच्ची ही मार्केट में आ जाती है, उसे पकाया जाता है, सही मसाले लगा के। तो हम इसलिए कहते हैं कि उससे मसाला ना लगा हो, इसलिए हम फल भी कहते हैं ना पक जाए। हाँ जी, फल और सब्ज़ी का भी इसलिए हम कहते हैं कि इसको अच्छी तरह धो के तो इस्तेमाल किया करें, ताकि इनको ना मसाला बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। तो स्टार्टिंग में ये होता है कि स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही वो कच्चा फल ही मार्केट में आ जाता है, तो वो बिकना शुरू हो जाता है। यानी तो अगर संतरे माल्टे हैं वो खट्टे हैं, खरबूजे हैं वो फीके होते हैं, मीठे नहीं अब होते। शुरू में स्टार्टिंग में जब संतरा आता है तो खट्टा होता है, उससे गला ख़राब होता है, तो उससे नुकसान होता है। इसी तरह कोई भी फल, जब आप मैंगो ले लें, आम, जब वो मार्केट में स्टार्टिंग में आता है तो अभी नया नया आया, अच्छी तरह पुख्ता नहीं होता है,
اس سے منہ بھی خراب ہوتا ہے، موشن لگ جاتے ہیں، طبیعت خراب ہوتی ہے. تو پھل کھانے کا مقصد تو یہ ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو. اگر کھانے سے ہم نے بیمار ہونا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کچھ دیر ہم انتظار کر لیں. اس کے بعد اکثر اوقات میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں جی وہ سبزی جی نئی آئی تھی، ابھی تو کسی کے پاس نہیں، ہمیں مارکیٹ میں نظر آئی، ہم لے کے آئے جی ہمارے گھر میں، دیکھیں جی نئی سبزی آئی ہے، ابھی وہ 500-600 روپے کلو ہے تو ہم نے پکا بھی لیا بڑے فخر سے. حالانکہ یہ طریقہ غلط ہے. صحیح. ابھی وہ مارکیٹ میں صحیح طریقے سے آئی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں وہ وہاں پہ تو سندھ میں آ گئی ہے یا پہاڑی علاقے میں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جس جگہ پہ انسان جو رہ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزیں اس کے لیے فائدہ مند بنائی ہوتی ہیں، وہ اس علاقے میں ہوتی ہیں. صحیح. اب آب و ہوا جو ہے، آپ سعودیہ چلے جائیں، وہاں پہ کھجور، اگر ہم یہاں پہ کھجور زیادہ کھائیں یا زیتون تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں. وہاں کا جو موسم ہے، ٹمپریچر ہے، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ چیزیں پیدا کی ہیں. اور اس میں جو انسان کا خود کا مزاج ہوتا ہے، موسم کا مزاج ہوتا ہے، یہ بڑا اس کو ہم دیکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم پہاڑی علاقوں میں رہ رہے ہیں. آپ پہاڑی علاقوں والے مغزیات کھاتے ہیں وہ فٹ رہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وہاں پہ سردی بہت زیادہ ہے. صحیح. یہاں پہ اگر ہم تھوڑی سی زیادہ یہ کھا لیں ڈرائی فروٹ تو ہمیں اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، اسٹمک کی بھی خراب ہوتا ہے، گرمی ہو جاتی ہے، گھبراہٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر وہ پہاڑی علاقے والا یہاں پہ آ کے تو ہماری طرح پھل کھائے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا سسٹم جو ہے نا ہمارا اللہ نے ایسا بنایا ہے. یعنی مزاج میں فرق ہونے کی وجہ سے اگر ہمارے بعضوں کا دیکھیں تربوز سندھ میں آ جاتا ہے، ہمارے نہیں آتا، تو وہ سندھ والے لوگوں کے لیے آیا ہے تو انہیں استعمال کرنا چاہیے. جب ہمارے پاس آئے تو اس کا مطلب اب ہمارے لیے بہتر ہے. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن اگر پھر بھی ہم چیز آئی ہے نئی استعمال کرنی ہے تو احتیاط سے کریں. شروع میں تھوڑی چیز کھائیں اور دیکھیں اگر اس سے طبیعت بگڑتی ہے تو پھر نہ کھائیں. صحیح. یہ احتیاط ضرور کریں. صحیح. اچھا حکیم صاحب نے سنگترے کی بات کی، ایک تو آپ یہ واضح کر دیجئے کہ کنو، مالٹا، سنگترا اور اسی طرح یہ جو گریپ فروٹ ہے، یہ سارے یہ کیا ہیں؟ ایک ہی پھل کے مختلف نام ہیں یا ان کے اندر فرق بھی ہے اور ان کے مزاج میں بھی فرق ہے اور تاثیر میں بھی فرق ہے؟ یہ نا سارے پھل جو ہیں علیحدہ علیحدہ ہیں. اس میں کنو اور سنگترا وہ ایک ہی چیز ہے. یہ پیلے کلر میں آپ کو مارکیٹ میں نظر آتا ہے. تو جو مالٹا ہوتا ہے وہ جس طرح موسمی ہوتا ہے اسی طرح کا ہی مالٹا ہوتا ہے. صحیح. موسمی جو ہے اس کے اب بیک سائڈ پہ دیکھیں تو گول دائرہ ہوتا ہے لیکن وہ مالٹے کے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جو گریپ فروٹ ہے وہ تو کافی بڑا ہوتا ہے اور اس کا کلر جو ہے وہ یلو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تینوں چاروں چیزیں جو ہیں علیحدہ ہیں. اچھا جو کنو اور سنگترا یہ اورنج کلر میں ہی ہوں گے؟ ہاں جی. کنو اور سنگترا جو ہے وہ اورنج کلر میں اور پاکستان میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. آج کل اس کا موسم بھی چل رہا ہے. صحیح صحیح صحیح. اچھا کنو یعنی سنگترے کے جو فوائد ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ ہاں جی. سنگترا ایک تو دل کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. ٹھیک ہے. اسٹمک کے لیے بہت اچھا ہے، چہرے کو صاف کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، وٹامن سی کی کمی کو پورا کرتا ہے. اس میں جو اجزائے پائے جاتے ہیں نا اجزاء، اس میں سنگترے میں گلوکوسائڈ، پانی، وٹامن سی، گلوکوز، کیلشیم، لاہمیات، ریشے، فراری تیل، چکنائی، وٹامنز اور معدنی نمکیات کے اجزاء پائے جاتے ہیں. اور وٹامن تو بہت زیادہ اس میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ڈاکٹر ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ کنو جو ہے ہر بندے کو لازمی کھانا چاہیے. اور جو لوگ ان دنوں میں جب اس کا موسم ہوتا ہے جو کنو زیادہ کھاتے ہیں ان کے اندر جو یہ جو پانی کی کمی ہو جاتی ہے نا سردی کی وجہ سے، لوگ پانی نہیں پیتے. ایک تو پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے، دوسرا گرمیوں میں جو انسان کے اوپر بیماریاں آتی ہیں گرمی کی وجہ سے تو یہ دل کی دھڑکن کو، دل کو مضبوط کر دیتا ہے اور تیاری کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ گرمی کی. اچھا یہ جو بات میں نے پہلے کی تھی کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سردی کے موسم میں سرد پھل پیدا کرتا ہے اور گرمی کے موسم میں گرم پھل، تو یہ ایک بہت بڑا اور یہ پوائنٹ ہے. ہاں بالکل تیاری اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پھل ایسے دیتا ہے کہ اب آپ نے اس موسم کی طرف منتقل ہونا ہے تو اس کی تیاری کے لیے. صحیح. جیسے جس نے آم الحمدللہ اچھے طریقے سے کھائے ہیں نا وہ سردیوں میں انشاءاللہ فٹ رہے گا، اسے گرمی بھی کم لگے گی، خون کا لیول بھی ٹھیک رہے گا اور انشاءاللہ وہ فٹنس لیول جو ہے نا اس کا ٹھیک رہے گا. صحیح. اور جو خاص طور پہ معدے کی گرمی ہے، پانی کی کمی ہے، وہ بھی پوری ہو جائے گی. بالکل وہ پوری ہو جائے گی. اچھا جو سنگترا ہے اس کو جو ہے نا عام روٹین میں کھانے کے بعد اکثر اوقات دھوپ میں بیٹھ کے اس کا بڑا مزہ آتا ہے کھانے کا. جب سردیوں میں دھوپ نکلی ہو تو اس کے فائدے جو ہیں نا بہت زیادہ ہیں. اگر پچھلے زمانے میں ہم جائیں تو بادشاہ جو تھے وہ اس کا جوس نکال کے تو اس کا رس پیتے تھے، تو یہ بہترین چیز ہے. لیکن اس کے نا فوائد جو ہیں کیل محاسوں کے حوالے سے بڑا زبردست اس کا ایک فائدہ ہے کہ اگر آپ اس کے چھلکے لیں، لوگ اس کے چھلکے پھینک دیتے ہیں، لیکن اس کے چھلکوں کی ایک افادیت ہے کہ اس کو آپ کاٹ کے نا باریک باریک خشک کر لیں تو جب آپ چاول بناتے ہیں نا تو اس کے اندر ڈالیں. میٹھے چاولوں کے اندر آپ نے اکثر دیکھا ہے
وہ جو ہوتے ہیں اورنج کلر کے وہ یہی ہوتے ہیں، گاجر ہوتی ہیں، نہیں وہ اس میں یہی ہوتے ہیں اور ہلکی سی ترشی ہوتی ہے اور بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے وہ، اور اس کو اس کے استعمال میں جو اچار کا کام ہے وہ بھی کرتا ہے، پھر وہ بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور بڑا زبردست فائدہ ہے، چہرے کے اوپر جو چھائیاں کیل مہاسے، خصوصاً کیل مہاسوں کے لیے بڑے زبردست ہیں۔ آپ اس کے چھلکے جو ہیں کنوں کھاتے جائیں، چھلکے اس کے لے کے سکھا لیں، سکھانے کے بعد خشک ہو گیا، خشک ہونے کے بعد اس کو گرینڈ کریں، گرینڈ کرنے کے بعد پانی میں ملا کے نا تو آپ لیپ کر لیں، روزانہ لیپ کریں تو یہ چھائیوں کے لیے اور خصوصاً جو کیل مہاسے ہیں ان کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے۔ لوگ بڑی بڑی کریمیں لگاتے ہیں، میں کہتا ہوں کریموں کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ یہ لگائیں فوری طور پہ آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ اگر اس کو اور اچھا کرنا ہو تو اس میں ہلدی بھی تھوڑی سی شامل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، شہد تھوڑا سا ملا سکتے ہیں، لیکن سادہ بھی اگر اس کو پاؤڈر کر کے رکھ لیں، سادہ عام پانی میں ملا کے اسے لگایا جائے تو بڑا زبردست یہ اوکٹن کا کام کرتا ہے اور یہ کیل مہاسوں کو ختم کرتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی جن کو یہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے ان کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے۔ اس میں وٹامن سی جس کو کمی ہے وٹامن سی کی، وہ اسے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ باقاعدہ وہ ٹیبلٹ لیتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جا کے، وہ اتنی مہنگی ڈبی، اور میں کہتا ہوں جب کنو مارکیٹ میں آ جائے تو وٹامن سی کی تو دوائی لینی نہیں چاہیے، اس سے استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے وٹامن سی کی کمی نہیں پوری ہوتی، اس سے جن کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے یا ہائی ہوتا ہے دونوں کے لیے بڑا مفید ہے، دونوں کے لیے بڑا، پھر خون کو صاف کرتا ہے، سب سے بڑی بات خون کو، اور پیشاب آور ہے، جو چیز پیشاب آور ہوتی ہے یاد رکھیے گا، جو چیز بھی پیشاب آور ہے وہ یرکان کے لیے، جو پیلا یرکان ہے اس کے لیے اچھی ہوتی ہے، مفید۔ تو یہ پیلے یرکان کے لیے بھی آپ میٹھا کنو کھائیں گے تو پیلے یرکان کو بھی کنٹرول کرے گا، ٹھیک ہے، میٹھا ہونا شرط ہے۔ تو یہ دیکھیں دل کے لیے بھی کمال کی چیز ہوگی، سٹمک کے لیے بھی کھانے کو ہضم بھی کرتا ہے، تو بہترین ہے کہ آج کل کے موسم میں اس کو کھایا جائے۔ اچھا، ایک اہم سوال یہ ہے کہ حاملہ خواتین کے لیے جو اس کا استعمال ہے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو خواتین حاملہ ہو جاتی ہیں ان کو کثرت سے پیشاب آتا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے جب وہ کنو یعنی یہ سنترا استعمال کریں گی تو اس سے مزید زیادہ پیشاب آئے گا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، ایک بات یاد رکھیے، ہر حاملہ خواتین کو ہر کسی کو پیشاب نہیں آتا، کچھ ہوتی ہیں جن کو شروع میں جب حمل ٹھہرتا ہے اس وقت پیشاب تھوڑا سا زیادہ آتا ہے یا آخری دنوں میں، صحیح، تو اس میں آپ کوئی بھی چیز کھائیں گے نا پیشاب زیادہ آئے گا۔ اگر آپ وہ پیشاب روکنے کی کوشش کریں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، ان کو مسئلہ بنے گا، اس کو روکنا نہیں چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، پانی ایک لمٹ میں پینا چاہیے، لیکن کنو کا استعمال کر سکتی ہیں، کیونکہ کنو کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ جب حاملہ عورت جو ہے اس کو وامٹنگ آتی ہے نا، اکثر کئی جب حمل ٹھہرتا ہے تو الٹی کی کیفیت، تو اس میں کنو جو ہے وہ چوس لیں تھوڑا سا، فوری طور پہ افاقہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اسی حالت میں حمل کے دوران اگر الٹی آتی ہو تو آپ انار کا جوس نکال کے تو 1 چمچ لے لیں تو اس سے افاقہ ہو جاتا ہے، آلو بخارا چوس لیں۔ اسی طرح کنو ان دنوں میں کھانا ان کو زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ اکثر اوقات حاملہ عورتوں کو کھانا اچھے طریقے سے ہضم نہیں ہوتا، جب کھانا ہضم نہیں ہوتا تو یہاں بھی کھڑا رہتا ہے، عجیب سی انہیں کیفیت ہوتی ہے، تو اس حالت میں جب کنو کھایا جائے گا تو اس سے ان کو سکون فیل ہوگا۔ بلکہ جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے وہ تو اس دوران یہ کنو کا استعمال کریں تاکہ ان کا بلڈ پریشر نارمل رہے، لیکن آخری منتھ میں اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا حکیم صاحب، جو آپ نے بات کی ابھی کہ آخری منتھ میں سنترے استعمال نہیں کرنی چاہیے خواتین کو، حاملہ خواتین کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ آخری منتھ میں کنو کا استعمال کیوں نہیں کرنا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آخری منتھ میں جب حمل ہوتا ہے تو اس میں ٹھنڈی چیزوں کا استعمال نہیں کرتے، کیونکہ اگر آپ سرد چیزیں، ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں گے تو پھر آپریشن کے چانس بڑھ جائیں گے۔ صحیح۔ تو نارمل ڈلیوری کے لیے اس دوران تر گرم یا گرم چیزوں کا استعمال کیا جائے تاکہ آپریٹ سے بچا جا سکے۔ تو ہماری کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ کسی کا آپریٹ نہ ہو۔ اور دوسرا ایک اور نقصان ہے کہ آخری منتھ میں ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کیا جائے گا تو جسم میں دردیں بڑھیں گی، جب جسم میں درد بڑھے گی تو اس سے بھی تکلیف ہوگی نا عورت کو، تو اس لیے آخری منتھ میں صرف کنو ہی نہیں، کولڈ ڈرنک کا استعمال یا اور بھی جتنی بھی ٹھنڈی چیزیں ہیں ان کو روک دینا چاہیے، ٹھنڈا پانی بھی روک دینا چاہیے، اے سی کا استعمال بھی کم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ڈلیوری انشاءاللہ نارمل ہوگی، تو اس سے زچہ بچہ دونوں ہی انشاءاللہ صحت مند رہیں گے، ٹھیک رہیں گے۔ صحیح۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے اور اللہ تعالیٰ آپ سے عوام الناس کی خدمت کا کام لیتا رہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، خاص طور پہ فروٹس کے حوالے سے حکیم صاحب نے ہماری رہنمائی کی کہ ہمیں کس طریقے سے فروٹ کا استعمال کرنا چاہیے اور ان میں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم جو ہیں وہ بے دریغ استعمال سے ہیضے کی طرف نہ جائیں اور اس سے بچ سکیں۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔